اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو دین و دنیا کی نعمتوں کا وارث بنایا ہے، اور اولیاء کرام کو یہ مقام و مرتبہ اتباع سنت و شریعت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک بزرگ آئے، ان کی ولایت کا بڑا چرچا ہوا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے ملاقات کے لیے پہنچے، دریائے دجلہ کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن جب حضور غوث پاک پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ بزرگ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے جا چکے ہیں۔ حضور غوث پاک نے ان کی جائے عبادت کو غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی جائے عبادت کو دیکھا، اور ان کے انگلیوں کے نشانات ریت پر موجود ہیں جو مکمل کھلی اور کشادہ ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو آپ کی انگلیاں جمی ہوئی رہتی تھی۔ جو شخص میرے آقا کی سنت پر عمل نہیں کر سکتا ہے وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا خوب پیمانہ تھا حضور غوث اعظم کے پاس، جس پر آپ ہر ولی کو پرکھا کرتے تھے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک فرمایا جس کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں: قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ایک صاحب کی بزرگی کا بڑا چرچا ہوا۔ آپ بھی ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب آپ ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہیں قبلہ رخ تھوکتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے سلام بھی نہیں کیا، فوراً پلٹ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ملاقات کے لیے آئے تھے، بغیر ملاقات کیے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے نبی کے ایک ادب کو ملحوظ نہیں رکھ سکتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، اگر کسی ولی کی کرامت کا ذکر ہوتا ہے تو اس ولی کے زندگی کا ایک پہلو بیان ہوتا ہے۔ صرف کرامت کا نام ولایت نہیں ہے، یا ولایت جو ہے کرامت تک محدود نہیں ہے۔ ولایت نام ہے اتباع سنت کا، ولایت نام ہے اتباع شریعت کا، ولایت نام ہے استقامت کا۔ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے، کرامت ہمارے لیے وہ چیز بڑی تو ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک کرامت جو ہے ایک معمولی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں بھی ایک شخص نے سن رکھا تھا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کرامت دکھلاتا ہے۔ آج بھی سماج اور معاشرے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو کرامت دکھلاتا ہے۔ ایک بات میں یہاں پر واضح کر دوں، کرامت کا ظہور ولی سے ممکن ہے، لیکن دکھلانا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو ہے آپ کی بارگاہ میں پہنچا، اور یہ سوچ کے گیا تھا کہ جس دن کرامت دیکھوں گا اسی دن حضرت سے کہوں گا کہ حضرت مرید کر لیجئے۔ بہت دنوں تک حضور جنید بغدادی کے بارگاہ میں وہ رہا، شب و روز رہا۔ ایک دن جو ہے بوریا بستر سمیٹا اور چلنے لگا۔ حضرت نے فرمایا بھائی کہاں آئے تھے اور کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت آئے تھے تو آپ سے مرید ہونے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بلا مرید ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضور آپ سے مرید ہو کے کیا ہو؟ آپ ایک دن بھی ہوا میں اڑے بھی نہیں، پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھے نہیں، کوئی عجیب و غریب چیز میں نے دیکھا نہیں، آپ سے مرید ہو کے کیا ہوگا؟ حضرت نے تبسم فرمایا، کہا اچھا بیٹھ جاؤ، کرامت تو تم نے نہیں دیکھی ہے، لیکن جو کچھ دیکھا ہے وہ تو بیان کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ تم آزمانے کے لیے آئے تھے، شب و روز ہمارا تم نے دیکھا ہے،
छुप छुप कर देखते रहे होगे। कहा हुजूर क्या बताऊं? कहा अच्छा ये बताओ कभी फर्ज नमाज छोड़ते हुए देखा है? कहा ना हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आपको फर्ज नमाज छोड़ते हुए कभी नहीं देखा है। कहा अच्छा ये बताओ कभी तुमने जमात छोड़ते हुए देखा है? कहा ना हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा, आपकी हर नमाज जो है तकबीर उला के साथ अदा होती है। कहा अच्छा ये बताओ कभी सुन्नतें छोड़ते हुए देखा है? कहा ना हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आपको सुन्नतें छोड़ते हुए कभी नहीं देखा है। कहा अच्छा ये बताओ झूठ बोलते हुए देखा है, गीबत करते हुए देखा है, सूदी कारोबार करते हुए देखा है, फितना और फसाद फैलाते हुए देखा है? कहा ना हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा, आप हर काम शरीयत के मुताबिक करते हैं। आपकी सुबह बोलती है नबी नबी, आपकी शाम बोलती है नबी नबी, आपकी खलवत बोलती है नबी नबी, आपकी जलवत बोलती है नबी नबी, आपका किरदार व अमल बोलता है नबी नबी, आपका कौल फेल बोलता है नबी नबी, आपकी ज़िंदगी का हर पहलू बोलती है नबी नबी। आप हर काम शरीयत के मुताबिक करते हैं। उठते हैं तो शरीयत के मुताबिक उठते हैं, बैठते हैं तो शरीयत के मुताबिक बैठते हैं, चलते हैं तो शरीयत के मुताबिक चलते हैं, सोते हैं तो शरीयत के मुताबिक सोचते हैं, खाते पीते हैं तो शरीयत के मुताबिक खाते पीते हैं। आप हर काम सुन्नत रसूल के मुताबिक करते हैं। गैरत इसको जलाल आ गया। फरमाया सुन नौजवान, अल्लाह का वली हवाओं में उड़ने की बुनियाद पर नहीं पहचाना जाता है, अल्लाह का वली करामत की बुनियाद पर नहीं पहचाना जाता है। अल्लाह का वली जो है वो इत्तिबाए सुन्नत की बुनियाद पर पहचाना जाता है, इत्तिबाए शरीयत की बुनियाद पर पहचाना जाता है, इस्तिकामत की बुनियाद पर पहचाना जाता है।